اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں سے ایک مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ مغیرہ بن شعبہ، مرزا صاحب ویسے تو صحابہ کرام، سب صحابہ کرام کے بارے میں جنتی ہونے کا نظریہ نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں نہ نہ یہ غلط ہے، قرآن میں جو رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کہا گیا وہ تو مرزا صاحب کے بقول صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہونے والوں کو کہا گیا ہے۔ جو صلح حدیبیہ سے پہلے مسلمان ہو گئے، مرزا صاحب کے بقول وہ پکے جنتی ہیں، وہ پکے مومن ہیں، باقیوں کے بارے میں انہیں شک ہے، نعوذ باللہ۔ تو چلو ہم کہتے ہیں کہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا چکے تھے صلح حدیبیہ سے پہلے۔ آپ صحیح بخاری کی 2731 نمبر حدیث پڑھ لیں کہ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ صلح حدیبیہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور آپ کی حفاظت پہ مامور تھے، تلوار پکڑ کے آپ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اور اس وقت ایک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایک لازوال داستان رقم کی کہ عروہ بن مسعود ثقفی آئے، اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، کافروں کی طرف سے قاصد بن کے آئے۔ ان کی عادت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے تو ویسے ہی عربوں میں شاید یہ طریقہ ہوگا، یا عروہ بن مسعود ثقفی رضی اللہ عنہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ داڑھی کو ہاتھ لگا کے بات کرے، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو بار بار ہاتھ لگاتے، تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنی تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ میں مارتے زور سے اور کہتے اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک داڑھی سے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کرو، تم مشرک ہو، پلید ہو، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ نہ لگاؤ، آپ کی داڑھی کو ٹچ نہ کرو، پیچھے کرو ہاتھ۔ جب ایک دو دفعہ ایسے ہوا تو عروہ بن مسعود نے مڑ کر دیکھا، دیکھو تو صحیح ہے کون، دیکھا تو مغیرہ بن شعبہ، حیران ہو گئے، کہنے لگے او بے وفا، تو میرا لگوٹیا یار، تیرے ساتھ مل کے میں یہ کام کرتا رہا، تیری وجہ سے میں نے یہ کام کیے، تیری خاطر یہ کیا، آج تو مجھے تلوار کے دستے مار رہا ہے۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے کہا وہ تو دور تھا، میں مسلمان نہیں تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں آ گیا ہوں، آپ سے بڑھ کر مجھے کوئی چیز جو ہے نا وہ محبوب نہیں ہو سکتی، نہ کوئی یاری، نہ کوئی دوستی، نہ کچھ۔ اب تم مشرک پلید ہو اور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا فرما بردار ہوں، اب تمہیں میں یہ ہاتھ نہیں لگانے دوں گا، خبردار ہاتھ لگایا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو۔ یہ وہ مغیرہ بن شعبہ ہیں، مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، صرف اگر ان کی یہ شان اور یہی فضیلت ہو کہ وہ صلح حدیبیہ میں شامل ہیں تو مرزا صاحب کے بقول وہ پکے جنتی ہیں اور اللہ ان سے راضی ہو چکا ہے، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ دستے راست ہیں سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے سربراہ ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگ ہیں شیعان معاویہ، کہتے ہیں شیعان علی ہیں، علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بھی صحابہ میں سے جتنے تھے سارے اللہ کے محبوب، اور سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جتنے بھی صحابہ تھے جو شیعان معاویہ تھے وہ بھی اللہ کے محبوب۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ، مرزا صاحب آپ کے بقول بھی پکے جنتی ہے، آپ کے بقول بھی اللہ کی رضامندی کے سرٹیفکیٹ تھامے ہوئے دنیا میں چل رہے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فعلم ما فی قلوب، ان کے دلوں کی جو بھی بات تھی میں نے پرکھ لی، یہ تو پکے مومن ہیں۔ تو بہرحال اسی طرح سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بھی سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ، میں پہلے بھی ایک دفعہ اختصاراً یہ بات کر چکا تھا، آج بھی اشارہ ہی کروں گا، بات لمبی ہو رہی ہے، وقت تھوڑا ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی فضیلت بھی ثابت ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو دستے راست تھے سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے، سرکردہ افراد میں سے، اور ان کے بارے میں یہ کہتے ہیں نا یہ انہوں نے امت کے ساتھ ہاتھ کیا، نعوذ باللہ۔ کون ہے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ؟ یہ مسند احمد کی 22952 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں ایک دن نکلا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ایک قرآن پڑھنے والے کی آواز آئی، آواز سن کر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد میں داخل ہوئے سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ، تو آواز آ رہی تھی قرآن پڑھنے کی، بڑی خوبصورت لے میں، سرور میں، جو پڑھنے والا وہ پڑھ رہا تھا۔ تو سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے رسول کیا آپ اسے ریاکار سمجھتے ہیں؟ کیا آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ شخص ریاکاری کر رہا ہے کہ اتنے اچھے انداز میں پڑھ رہا ہے کہ لوگ اچھا کہیں، یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ قرآن اتنا خوبصورت انداز میں پڑھ رہا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا نہیں، بل مؤمن منیب، یہ پڑھنے والا تو اللہ سے
قرب رکھنے والا، اللہ کی طرف خاص رجوع کرنے والا مومن ہے، عام مومن بھی نہیں۔ عام مومن جس کو مومن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں، اس کی خوش بختی کا کیا کہنا، اس کے ایمان میں یا اس کی شان میں، اس کے مقام میں شبہ کرنے والا کتنا بدبخت ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن منیب، یہ اللہ سے بہت تعلق رکھنے والا مومن ہے۔ اچھا، جب دیکھا کہ کون پڑھ رہا تھا تو وہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سرکردہ افراد میں سے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی سیاسی مخالفت میں آگے آگے تھے۔ یہ علامات نبوت آپ کو نظر نہیں آتی مرزا صاحب؟ یہ علامات نبوت ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمانوں پہ مہریں لگائیں، ان کے بارے میں ان کے فضائل اور ان کے مناقب بیان کیے امت کو، اور ان لوگوں کی پیروی، ان کی فرما برداری کرنے کا حکم ان کے بیٹے کو عبداللہ بن عمرو بن عاص کو دیا۔ یہ علامات نبوت ہیں۔ اگر یہ غلط کام کرنے والے ہوتے یا بعد میں جرم کرنے والے ہوتے، نعوذ باللہ، امت کے ساتھ جس طرح آپ کہتے ہیں ہاتھ کرنے والے نعوذ باللہ ہوتے، تو پھر بذریعہ وحی اپنی امت کی رہنمائی کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں یہی فرماتے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے انہی کے خلاف بد دعائیں کی نا، مصنف ابن ابی شیبہ میں ثابت ہے۔ اب ظاہر مخالفت تھی، دونوں اپنے آپ کو حق پر سمجھ رہے تھے، تو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اللہ سے دعا کی کہ میں حق پہ ہوں تو میری نصرت فرما، ان لوگوں کو شکست دے دے میرے خلاف۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں علامات نبوت پہلے موجود ہیں۔ اور اگر آپ کو کہے کہ جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن منیب کہا ہے وہ علی کے مخالف ہیں نعوذ باللہ، تو کیا ان کا مومن منیب ہونا علی رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان دیتا ہے؟ تو علی رضی اللہ عنہ کی شان اور مقام یا ان کے ساتھیوں کا شان اور مقام، کیا وہ سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کو کوئی نقصان دے گا یا ان کے ساتھیوں کو کوئی نقصان دے گا؟ بالکل غلط بات، بالکل غلط بات ہے مرزا صاحب، آپ کا موقف بالکل باطل ہے۔